بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لائیو ویڈیو براڈ کاسٹ میں آپ سب کے سامنے حاضر ہوں آج، اور ٹوڈے وی آر گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ رائٹنگ ان ایگزامز۔ اس سے ریلیٹڈ ہم نے ورک شاپ کروانی ہے، اس کا میں انٹروڈکٹری سیشن آج لینے لگا ہوں آپ سے۔ تو اس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم ایک چھوٹا سا لیں گے تلاوت سے، ہم اپنے سیشن کو سٹارٹ کریں گے۔ میری آپ سے گزارش ہوگی کہ آپ بھی میرے ساتھ چلیے، تلاوت کو اٹینڈ کیجیے، اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں۔ بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة، يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ I am Ataur Rahman Jadoon, and today I am going to have a live session with you regarding exam writing skills. یہ سیشن میں نے اپنے پیج سے لائیو سٹارٹ کرنا تھا، لیکن انفارچونیٹلی پیج پہ کوئی ایسی اسکرین شیئرنگ کی سیٹنگ نہیں تھی، تو پھر میں نے اسی سیشن کو میں نے یہاں پہ سٹارٹ کر لیا ہے اپنے گروپ سے۔ ایگزام رائٹنگ سکلز میں ابھی ہم کچھ چیزوں پہ بات کریں گے، 1 منٹ کا ہم انتظار کرتے ہیں تاکہ لوگ سارے کے سارے زیادہ لوگ اویلیبل ہو جائیں۔ پریزنٹر کی پروفائل تب تک آپ دیکھیے، میں اس کے بعد انشاءاللہ تھوڑی دیر میں اپنی اسپیچ کو سٹارٹ کرنے لگا ہوں، پریزنٹیشن کو۔ I did Masters in English Literature from Punjab University in 2003, completed my MA English Linguistics from Karachi University in 2007, and after that I continued teaching to the students of Masters in English Literature, and then I've completed my MS English Linguistics with distinction in 2018 from Foundation University Islamabad. This is a very short introduction of mine, and along with that I've got some professional courses. Some of them are presented here. I've got almost 18 years of teaching experience. Since 2003 I am teaching to the students of Masters in Graduation, and apart from that I'm also teaching English language, literature, linguistics, communication skills, and I've got 3 years of research experience. I have taught, my research papers are published in international magazines and journals. So this is just my little small introduction. So in today's workshop we'll be talking about some important aspects related to exam writing skills, and I'm sure that you will be having a very good discussion with me. So
ہے۔ اس سیشن کو رکھنے کا مقصد میں صرف اپنی اس ورکشاپ کا ایک تعارف ہے جس کو یہاں پہ دینے جا رہا ہوں، جس کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں۔ ایگزام کے اندر جب ہم کوئی بھی کوشچن اٹیمپٹ کرتے ہیں تو بہت سارے پرابلمز ہمیں فیس کرنے پڑتے ہیں، ان سے ریلیٹڈ کچھ چیزیں میں نے یہاں پہ آج ڈسکس کرنی ہیں، انہی کا یہ ایک تعارف ہے جس کے اوپر ہم نے پورے ایک ویک کی ورکشاپ جو ہے وہ مینیج کی ہے، 2 ویکس کی سوری۔ اس 2 ویکس کی ورکشاپ میں ہم انہی ساری چیزوں کے اوپر ہم بات کریں گے جو آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہیں۔ رائٹنگ پروسیس پہ بات کریں گے، اور رائٹنگ پروسیس ہمارا جو میجر جو ایریا ہوگا کنسرن، اس کے اوپر ہماری ڈسکشن ہوگی۔ اس کے اندر پھر ہم دیکھیں گے کہ کویسچن کو کس طرح سمجھا جاتا ہے، آؤٹ لائن کیسے بنائی جاتی ہے، انٹروڈکٹری پیراگراف کیسے بنتا ہے، باڈی پیراگراف، کنکلوڈنگ پیراگراف، پیرلل اسٹرکچرز۔ دیکھیں اب اس ورکشاپ کو کروانے کا مقصد کیا ہے؟ آپ لوگ شاید یہ سمجھ رہے ہو کہ یار یہ تو ایک سوال کی بات ہے اور اس کو جو ہے اتنا زیادہ بڑھا چڑھا کے بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ ایک سوال کی بات نہیں ہوتی۔ آپ سارے کا سارا کورس پڑھ کے آ جاتے ہیں، ماسٹرز کا ساری تیاری آپ کر لیتے ہیں، لیکن جب آپ ایگزام میں پہنچتے ہیں، لکھنے کے لیے بیٹھتے ہیں، تو آپ کو وہ جو طریقہ ہے اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہوتا۔ یہ اسی طرح ہے جس طرح ایک فوجی کو سارا سامان دے کے بھجوا دیا جاتا ہے میدان جنگ میں، صرف اس کو فائر کرنا سکھایا نہیں جاتا، اس کو شارٹ گن، لانگ گن، پسٹل، گرینیڈس، بم، ہر چیز اس کو پکڑا دی جاتی ہے، لیکن اس کو ٹریننگ نہیں دی جاتی۔ سامان اسے سارا دے دیا جاتا ہے، لیکن اسے ٹریننگ نہیں دی جاتی، وہ کبھی بھی دشمن کے اوپر کاری ضرب نہیں لگا سکتا۔ اسی طرح کی سچویشن ہمارے ساتھ بھی ماسٹرز میں خاص طور پہ ہوتی ہے کہ جب ہم ایگزام میں بیٹھتے ہیں، ہم سارے نوٹس یاد کرتے ہیں، ساری کتابیں پڑھتے ہیں، این کے ایم، فیمس، کرنٹ، جہانگیر اور کسی کے نوٹس، ادھر ادھر سے چیزیں سارا کچھ پڑھ کے جاتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو اصل بات ہے اس کو کوئی بھی نہیں ڈیل کرتا۔ ساری چیزیں ہم یاد کرتے ہیں، یاد کرنے سے امتحان پاس ہوتے ہوتے تو پھر تو سارے حافظ جو ان کے پاس ڈگریاں ہوتی۔ امتحان پاس کرنے کے لیے ٹیکنیک کی ضرورت ہوتی ہے، سوال کو کیسے اٹیمپٹ کرنا ہے، رائٹنگ پروسیس کو سمجھنا ہے، سوال کو کیسے سمجھنا ہے، کیسے بنانا ہے اس کو۔ میں نے اسکرین پہ ساری چیزیں آپ کو دکھائی ہوئی ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں آپ نے اس کے اندر دیکھنی ہوتی ہیں، ون ٹو آل، یہ سارے اسپیکٹ آپ نے دیکھنے ہوتے ہیں۔ اینڈ آل دیز اسپیکٹس آر ویری امپورٹنٹ، ویری امپورٹنٹ ان دا سینس کہ جب آپ کام کریں گے، جیسے میں نے بات کی کہ آپ تیاری کریں گے ایگزام کے حساب سے، اور اس کے بعد جب آپ یہ چیزیں آپ اکوپ ہو کے جائیں گے تو مجھے اس چیز پہ کوئی بھی شک نہیں ہے کہ آپ کو کوئی مسئلہ پیش آئے گا، کبھی بھی آپ کو مسئلہ نہیں پیش آئے گا۔ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہوگا میں نے سوال کو کس طرح اٹیمپٹ کرنا ہے۔ اس ورکشاپ کو سٹارٹ کرنے کا مقصد کیا ہے، میں اس پہ بھی تھوڑی سی بات کروں، پھر ہم آگے بڑھیں گے۔ کیوں یہ ورکشاپ کروا رہا ہوں، کیا پرپز ہے؟ میں آن لائن ٹیچنگ اور آن سائٹ ٹیچنگ دونوں کا میرے پاس ایکسپیرینس، اور میں ساری چیزیں لے کے کوئی پلان لے کے سامنے آیا ہوں، بغیر اس طرح منہ اٹھائے میں ایسی چیزیں نہیں شروع کرتا۔ میرے پاس ایک ٹارگیٹ ہے، میں نے ایک دو اسٹوڈنٹ ایسے پیدا کرنے ہیں، لانے ہیں سامنے جو فرسٹ ڈویژن لیں پنجاب یونیورسٹی سے، فرسٹ ڈویژن ایم اے انگلش میں لیں۔ میں ابھی تک ایسا اسٹوڈنٹ ڈھونڈ رہا ہوں کہ جس کو سب کچھ آتا ہے، لیکن یہی صرف ایک مسئلہ ہے کہ سوال کیسے کرے، بس اس کو پھر میں یہاں سے پہنچا دوں گا انشاءاللہ۔ میری پوری کوشش ہوگی کہ وہ وہاں تک پہنچ جائے گا جو ہماری ڈیسٹینیشن ہے، مینس کہ جو امپاسبل ہے اس کا آئی ہم انشاءاللہ ہم اس میں سے ریموو کریں گے۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو فریش اسٹوڈنٹ کے لیے ہے، ہوتا یہ ہے کہ ہمارے یہاں بچے پیپر میں فیل ہوتے ہیں، دوبارہ وہی چیزیں یاد کرتے ہیں، وہی سارا کچھ یاد کرتے ہیں، دوبارہ جا کے امتحان دیتے ہیں، دوبارہ فیل ہو جاتے ہیں۔ مسئلہ اسی چیز کے ساتھ ہے، یہ جو آپ کے سامنے اسکرین پہ رائٹنگ پروسیس، اس کے ساتھ مسئلہ ہے ہمارا۔ رائٹنگ پروسیس ہمارا ٹھیک نہیں ہے، ہم سوال کو نہیں سمجھ پاتے، ہم آؤٹ لائن نہیں لکھ پاتے، پیراگراف ہمارے ٹھیک نہیں ہوتے، کنکلوڈ ٹھیک نہیں کرتے، اسٹرکچرز ہمارے سینٹینس اسٹرکچرز ہیں وہ انپیرلل ہوتے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ ایگزام میں فالو نہیں کرتے اور آپ جا کے رگڑا کھاتے ہیں۔ پھر ایک اور بات، یہ تو فیل ہونے والے بچے کی بات ہے، میں فریش کی بات کروں، اس کو ان چیزوں کا نہیں پتا ہوتا۔ فیل ہونے والا بچہ پہلی دفعہ امتحان دیتا ہے، سر میں نے سب کچھ یاد کیا تھا، یونیورسٹی مجھے فیل کرتی ہے، سرگودا ہے، پنجاب ہے، یونیورسٹی آف گجرات ہے، نمل ہے، کوئی بھی یونیورسٹی مجھے وہ فیل کرتی ہے، میرا مسئلہ نہیں ہے۔ بھائی مسئلہ تو آپ کا ہے، یہ مسئلہ ہے سارا جو سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ وہ پرابلم ہے، یہ وہ ایشو ہے جس کو ڈیل کرنا ضروری ہے، اس مسئلے کو حل کرنا ضروری ہے۔ اگر اس کو حل نہیں کریں گے تو کبھی بھی آپ اچھے گریڈز نہیں لے سکتے۔ امتحان دیتا ہے بچہ،
تھرڈ ڈے آتی ہے دوبارہ نئے پبلشر کی کتابیں اٹھا کے سٹارٹ کر لیتا ہے، کہتا ہے سر میں نے پبلشر چینج کری، میں نے این کے ایم کی پہلے پڑھی، میں اب فیمس کی بھی پڑھ رہی ہوں۔ او بھائی مسئلہ یہ نہیں ہے، پبلشر چینج کرنا مسئلہ نہیں ہے، میٹیریل آپ کے پاس ہے، انفارمیشن آپ کے پاس ہے، ہر ایک نے اپنے حساب سے لکھا ہوا، آپ کو وہی میٹیریل پرووائڈ کیا ہوا ہے، وہی کریٹیکل کانسیپٹس ہوتے ہیں ہر ایک کے اندر، طریقہ کار مختلف ہوتا ہے، ہر ایک نے اپنے طریقے سے لکھا ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی ڈفرنس نہیں ہوتا۔ مسئلہ یہاں پہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو نہیں ٹھیک کیا ہوتا، دوبارہ بیٹھتے ہیں، دوبارہ ریپیٹ کرنے جاتے ہیں دوبارہ، اور لکھا ہوا آتا ہے مارک شیٹ پہ ڈیڈ ناٹ امپروو، آپ کا وقت ضائع ہوا۔ آپ کو کسی نے یہ نہیں بتایا کہ بھائی آپ کا رائٹنگ پروسیس ٹھیک نہیں ہے، آپ صحیح طریقہ سیکوینس فالو نہیں کرتے۔ یہ ورک شاپ جو ہے یہ بہت تھوڑے پیسوں میں آپ کا جتنا بھی وقت ہے اس کو قیمتی بنائے گی، اس میں ہم یہ ساری چیزیں کریں گے، جس طرح یہ ابھی آپ پریزنٹیشن دیکھ رہے ہیں اسی طرح گروپ کے اندر ہماری ورک شاپ ہوگی، جس میں ہم ایک ایک چیز پہ کام کریں گے، رائٹنگ پروسیس کی اب کن چیزوں پہ کام کریں گے۔ آگے بڑھتے ہیں ہم اپنی سلائیڈ کی جانب، وہاں پہ بھی آپ دیکھ لیجئے، اس چیز پہ دیکھیں گے ہم کہ رائٹنگ کیا چیز ہے۔ پہلے ہم اس کو دیکھیں گے، سوال ملا، آپ نے اندر دھن لکھنا شروع کر دیا، لکھنے سے پہلے کیا کرنا ہے بھائی، ایسے منہ اٹھا کے نہیں شروع کرنا۔ یہ جو سامنے جو آپ کو سکرین پہ جو چیزیں نظر آ رہی ہیں، جو سلائیڈ آپ کو نظر آ رہی ہے، اس کو دیکھیے، اس سلائیڈ کو سامنے رکھ کے جب آپ گھر میں ایگزام کی تیاری کریں گے، آپ نے کورس کمپلیٹ کر لیا، جب آپ تیاری کریں گے ایگزام کی تیاری، کورس کمپلیٹ کرنا، آپ اکیڈمی جاتے ہیں، کالج جاتے ہیں، وہاں سے پڑھتے ہیں، اس کے بعد ایگزام کی تیاری کے لیے یہ کام آپ نے کرنا ہے، پری رائٹنگ کرنی ہے۔ پری رائٹنگ آپ کی ہو چکی، آپ کو ٹیچر نے سارا کچھ پڑھا دیا، اب آپ نے پلان اور آرگنائز کرنا ہے اپنے آنسر کو، پھر ڈرافٹنگ کرنی ہے، نوٹس بنائیں گے اسی طرح، پھر ریوائز اور ایڈیٹنگ کریں گے، اس کا فائنل ڈرافٹ بنائیں گے، سوال کا جواب بن جائے گا۔ یہ وہ پروسیس ہے جس کو ہم فالو کریں گے انشاءاللہ ورک شاپ کے دوران، اور اسی طریقے سے آپ ایک اچھا ایک کمپریہنسو آنسر بنائیں گے، اور پھر آپ اسی پیٹرن کو انشاءاللہ آپ ایگزام میں بھی فالو کریں گے۔ ورک شاپ میں یہ کام پریکٹیکلی کروایا جائے گا، پہلے آپ کو سکھایا جائے گا، اس کے بعد آپ لوگ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے دو حصے ہوں گے، پہلے میں لائیو ویڈیو براڈ کاسٹ ہوگی جس میں میں آپ کو پریزنٹیشن اسی طرح ویڈیو پہ گروپ کے اندر دوں گا، اور آفٹر دیٹ ویل بی ہیونگ ویڈیو سیشن آن گوگل میٹ where there you have to discuss your problems, whatever you have learned during workshop, what are your questions, you will be open to those questions, ٹھیک ہے، and after that you have to present whatever you did before، ٹھیک ہے، اس میں پھر آپ کام کریں گے۔ سو یہ چیز سکھانی بہت ضروری ہے، اور یہ صرف یہی آپ کے کام نہیں آئے گا، بلکہ دس ول ناٹ اونلی ہیلپ یو ہیئر ایٹ ماسٹرز لیول، رادر اٹ ول ہیلپ یو ان CSS ایگزامس، اٹ ول ہیلپ یو ان PMS ایگزامس، جہاں کہیں آپ نے 20 سے 25 مارکس سے اوپر کا کوسچن اٹیمپٹ کرنا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ایگزام ہے، اس کے لیے یہ طریقہ کار آپ کو ہیلپ کرے گا۔ اچھا، رائٹنگ پروسیس تو آپ کو میں نے بتا دیا، جسٹ آپ نے یہ چیز یہ بتاؤں گا، ساری چیزیں جو سامنے ہائی لائٹڈ ہیں یہ ساری ورک شاپ کے دوران ہم سیکھیں گے۔ لیٹس موو آن ٹو دا نیکسٹ سلائیڈ۔ رائٹنگ پروسیس کے اندر یہ چیز آپ کو سکھائی جائے گی، سوال کون کون سے سلیکٹ کرنے ہیں۔ اچھا، جب سلیکٹ کرنے کیا ہوتا ہے، ایگزام میں آپ کو غلطیاں بتا دوں، تھوڑی شارٹ بتاتا چلوں۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم سلیکٹ کرتے ہیں سوال، دیکھتے ہیں کہ یہ سوال مجھے بہت اچھا آتا ہے، لیکن یہ نہیں سوچتے اس میں ٹائم زیادہ لگ جائے گا۔ پہلے تو یہ سلیکٹ کریں گے کہ سوال کون سا سلیکٹ کرنا ہے، کون سا سوال پہلے کرنا ہے، کون سا بعد میں کرنا ہے۔ پھر ہم نے سوال کو سمجھنا ہے کہ یہ کس طرح کا سوال ہے، مسئلہ یہاں پہ ہے، میں جو باتیں کر رہا ہوں یہ ایسا ہی ہے، آئی کین گارنٹی یو، آپ اپنا احتساب کر کے دیکھیے سوال کس طرح کا، اس نے کیا پوچھا۔ بعض دفعہ اس نے سوال میں ایک سے زیادہ باتیں پوچھی ہوتی ہیں، آپ ایک لکھ کے آ جاتے ہیں۔ بعض دفعہ اس نے نیریشن پوچھی ہوتی ہے، آپ ڈسکرپشن کر کے آ جاتے ہیں۔ بعض دفعہ آپ اسے کہتے ہیں پرسویٹ کریں، آپ جو ہے وہ اس کو ارگو کر کے آتے ہیں۔ سو سوال کی اس ٹائپ کو بھی ہم نے سمجھنا کہ سوال کس طرح کا سوال ہے، یعنی کہ سوال تو اٹھایا، اب سوال کی ٹائپ سمجھی۔ جب آپ ٹائپ کو سمجھ لیں گے تو ڈیفینیٹلی آدھا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ وہ پرابلم ہے، یہ وہ ویک ایریا جس کو ہم کریں گے انشاءاللہ، سکھائیں گے آپ کو کیسے ٹائپ آپ نے نکالنی ہے۔ اس کے بعد آپ کو آؤٹ لائن بنانے کا طریقہ سکھایا جائے گا کہ آپ کس طرح اپنی آؤٹ لائن ڈرا کریں گے، کہ آپ اس رائٹنگ پروسیس کے اندر رہ کے آؤٹ لائن کیسے ڈرا کریں گے، کیسے چیزوں کو آپ مینیج کریں گے ایگزام کے اندر۔ آؤٹ لائن جب آپ کے پاس بن جائے گی، پھر آپ انٹروڈکٹری پیراگراف میں کیا کیا لکھیں گے، کون سی جنرل انفارمیشن ہوگی، کیا آپ کا فوکس ہوگا، ایگزامینر کی اٹینشن کو کیچ کرنے کے لیے آپ کیا کریں گے، مین آئیڈیا جو آپ کا اس کو کیسے آپ اسٹیبلش کریں گے، کیسے اسٹیٹ کریں گے،
انٹروڈکٹری پیراگراف کی پوری باڈی آپ کس طرح بنائیں گے. اس کے بعد آپ کے جو باڈی پیراگرافس ہیں، ایک انٹروڈکٹری پیراگراف ہوتا ہے، ایک کنکلوڈنگ پیراگراف ہوتا ہے. باڈی پیراگراف میں کیا کیا آپ نے لکھنا ہے، کیسے بنانا ہے، کیا چیزیں ایڈ کرنی ہے، کیا نہیں ایڈ کرنی، کہاں کوٹ کرنا ہے، کہاں کوٹ نہیں کرنا. اچھا کوٹ کرنے سے پہلے کیا لکھنا ہے، کوٹ کرنے کے بعد کیا لکھنا ہے. اچھا کوٹ کرنا کیسے ہے اور کیسے کیسے کر سکتے ہیں ہم کوٹ. یہ ضروری تو نہیں ہے کہ یاد کیا ہوا سارا لکھ کے آئیں، تو وہ سارا سکھایا جائے گا. اس کے بعد آپ اپنی باتوں کو کنکلوڈ کیسے کریں گے، اپنی ڈسکشن کو کیسے لے کے جائیں گے. جب آپ ٹائپ آف کوشچن کو انڈرسٹینڈ کر لیں گے تو اس کے بعد آپ اس چیز کو بھی مینشن کر سکیں گے آسانی سے کہ کون سی ٹائپ ہوگی آپ کی کوشچن کی. آپ اسی حساب سے اپنی باتوں کو کنکلوڈ کریں گے. یہ چیزیں آپ کو اس ورک شاپ کے اندر سکھائی جائیں گی. اچھا اس کے بعد رائٹنگ پروسیس میں پھر ہم یہ ٹیکنیکس آپ کو دیں گے. ٹیکسٹ کیسے کوٹ کی جائے گی، پیرلل سٹرکچرز کیسے آپ پروڈیوس کریں گے. میں نے جیسے بات کی، سینٹنس آپ بناتے ہیں، ایک آپ آئی این جی فارم لگا دیتے ہیں، دوسری ای ڈی فارم لگا دیتے ہیں. ایک ہی سینٹنس کا آئی این جی اور ای ڈی لگا دیتے ہیں، یا ٹینس کی ایک جگہ پہ پاسٹ ہے اور ایک جگہ پریزنٹ ٹینس جوڑ دیے جاتے ہیں ایک ہی سینٹنس کے اندر. وہ چیزیں بھی آپ کو سکھائی جائیں گی. پیرلل سٹرکچرز کے اوپر پورا ایک دن لگے گا. ٹائم مینجمنٹ سکلز آپ کو سکھائی جائیں گی. پھر کوشچن کو ڈیل کرنا ہے تو کیا فوکس کرنا ہے، کیا سٹائل ہوگا، کس طریقے سے آپ کریں گے. یہ ورک شاپ 2 ہفتے کی ہوگی، 2 ویکس کی، 10 ڈیز. منڈے سے شروع ہوگی انشاءاللہ، 10 ڈیز کی ورک شاپ ہوگی. اور ڈیلی ہم 8:30 بجے یہ میٹنگ ہماری انشاءاللہ ڈیلی 8:30 بجے کی، 5 ڈیز اے ویک. 8:30 بجے آپ لوگ لائیو اویلیبل ہوں گے گروپ کے اندر. گروپ میں جو لوگ جوائن کرنا چاہیں گے ان کو میں گروپ میں ایڈ کر دوں گا. اگر آپ یہ ورک شاپ اٹینڈ کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں یہ چیزیں ساری سکلز آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، پھر میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ واٹس ایپ نمبر آپ کو سامنے دیا ہوا ہے 033354999069. میرے ساتھ آپ اس نمبر پہ کانٹیکٹ کریں، میں آپ کو باقی ڈیٹیل ساری بتا دوں گا. فری ورک شاپ نہیں ہوگی بھائی. نوٹس آپ کو فری میں دیتے ہیں، ساری چیزیں دیتے ہیں، لیکن جو چیزیں جن چیزوں کے لیے ٹائم دوں گا، ٹائم کے لیے مجھے بھی اس کا جو ہے وہ ریوارڈ چاہیے. تو ٹائم بڑی تھوڑی فی رکھی ہے، 1000 کچھ بھی نہیں ہے. اس 1000 فی میں انشاءاللہ آپ کا جو ٹائم ہے وہ سارے کا سارا قیمتی ہو جائے گا. واٹس ایپ پہ کانٹیکٹ کیجئے، یہ چیزیں انشاءاللہ وہاں پہ ڈسکس ہوں گی. آپ کو بتا دوں گا کیا طریقہ کار کریں گے اور آپ مجھے انشاءاللہ اس ورک شاپ میں جوائن کریں گے. تو اس سے ریلیٹڈ ابھی آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوال ہے ٹرمز اینڈ کنڈیشن سے ریلیٹڈ یا کوئی کسی چیز سے ریلیٹڈ ہو آپ بتا دیں. نوٹس کوئی نہیں ملیں گے، کچھ بھی نہیں ملے گا. کام کروایا جائے گا، آپ کو سکھایا جائے گا. ٹھیک ہے، یہاں تک تھی میری باتیں. If you have any question, then you can ask me. اچھا، رائٹنگ پروسیس پہ جو میں نے بات کرنی تھی وہ میں نے کر دی. اگر آپ کا کوئی کوشچن ہوا، میں نے آپ کو نمبر دے دیا 033354999069. آپ اس پہ میرے ساتھ آپ آ جائیے، تو ہم اس پہ انشاءاللہ جو بھی چیزیں ہوں گی ہم اس پہ کام کریں گے، مل کے ڈسکس کر لیں گے. تو اسی کے ساتھ اس گروپ کے اندر جو براڈ کاسٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوئی. مجھے آپ دیں گے اجازت، اس کے ساتھ یہ لائیو براڈ کاسٹ کمپلیٹ کرتا ہوں. مجھے دیں گے اجازت جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.